السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین اور سامعین اعظام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نئے سال کے پہلا دن دوسرے ایام سے کچھ الگ نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دن صرف خوشی ہی خوشی ہوتی اور غم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دیکھا جاتا ہے وہ لوگ جو غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس دن بھی غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ بھی لوگوں کو موت آتی ہے اور نئے سال کے دن بھی لوگ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو پھر خوشی منانے کی وجہ کیا ہے؟ سن لو رسول کے دیوانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دوسری قوم کی مشابہت کو اختیار کریں گے۔ فرمایا جس طرح دو جوتے ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک کے بازو میں دوسرا ہوتا ہے، اسی طرح میرے امت میں سے کچھ لوگ اس طرح ہوں گے جو دوسرے قوم کی مشابہت کے اختیار کرے گی۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ شخص اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج مسلم نیو جنریشن جس طرح مغربی تہذیب کی قدم بقدم چل رہے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی 1 جنوری کی رات 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اپنے بوائے فرینڈ کو گرل فرینڈ کو میسیج بھیجے، ہیپی نیو ایئر کا میسیج بھیجے، ایسے ہی مسلم قوم بھی 31 دسمبر کا انتظار کرتے ہیں، اس رات کے 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اپنے بوائے فرینڈ کو ہیپی نیو ایئر کا میسیج بھیجے۔ حالات ایسے آ گئے ہیں، وہ مسلمان جو صاحب ثروت ہیں یعنی مالدار ہیں، وہ تو بنگلور کا سفر کرنا شروع کر دیے، پونا کا سفر کرنا شروع کر دیے، بمبئی کا سفر کرنا شروع کر دیے اور دریاؤں اور ساحلوں کے کناروں پر سفر کرنا شروع کر دیے۔ کیوں؟ وہاں پر 31 دسمبر کی رات کی جو کمکمیں لگائی جاتی ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے اور اس کے اندر وداؤٹ گرل فرینڈ کے کسی کا انٹری نہیں ہے۔ اور 1 جنوری کو گاؤں سے شہر سے نکل کر پارکوں اور صحراؤں کا انتخاب کرتے ہیں اور مشترکہ طور پر دعوت کا اور پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں 3 چیزیں بطور خاص کرتے ہیں، ایک تو شراب کا، دوسرے عورت کا، تیسرے ظلم کا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس رات یعنی 31 دسمبر کی رات یعنی 1 جنوری کی رات کے 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ 12 بجتے ہی لائٹیں بند کر دی جاتی ہے اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں، عورتیں ڈانس کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے نیو جنریشن کا حال۔ اے رسول اللہ کے دیوانوں، بچا لو اپنے بچے اور بچیوں کو جو ہیپی نیو ایئر کا پیغام بھیجتے ہیں، جو ہیپی نیو ایئر پہ خوشی مناتے ہیں، 31 دسمبر کا انتظار کرتے ہیں، 1 جنوری کا انتظار کرتے ہیں، اس رات کی انتظار کرتے ہیں۔ سن لو اللہ نے تمہارے لیے 2 عیدیں یعنی تمہاری خوشی کے لیے 2 دن مقرر کر دیے ہیں، یعنی اس دن تمہیں خوشی منانا ہے، اس دن تمہارا خوشی منانا بھی ثواب ہے، اس دن لوگوں کو خوشی کا پیغام بھیجنا بھی ثواب ہے۔ ان 2 دنوں میں جن دنوں کو اللہ نے متعین کیا ہے، ان دنوں میں بات کرنا بھی ثواب ہے، میٹھی باتیں بولنا بھی ثواب ہے، کہ جتنا ہم خوشی منا سکتے ہیں ان 2 دنوں میں خوشی منانے پر ثواب ہے۔ اے لوگوں، اگر ہم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے تو دنیا ہمیں گری نگاہوں سے دیکھے گی۔ اگر ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو دنیا ہمیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ چھوڑ دو ہیپی نیو ایئر کا جشن منانا، چھوڑ دو 31 دسمبر کی انتظار کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کبھی نیو سال کا جشن نہیں بنایا۔ صحابہ کرام نے کبھی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی نہیں دی، تابعین اور تبع تابعین نے کبھی بھی اس رسم کو اختیار نہیں کیا، تو ہم کیوں کریں؟ میں درخواست کرتا ہوں اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے کہ چھوڑ دو اس گندی حرکت کو، چھوڑ دو اس گھنونی حرکت کو اور اللہ کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دونوں جہاں میں کامیابی ہماری قدم چومے گی، دونوں جہاں میں ہمارا جشن ہی جشن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب